لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو آپ سبھی حضرات سے بصد ادب التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم محمد تقی شیخ صاحب اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم امیر حسن اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم مقبول حسین زیدی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم انتظار حسین رضوی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، ان کے علاوہ پردھان فیملی، ویرانی فیملی، شاہدہ فیملی، ان فیملیز کے تمام مرحومین اور جملہ مرحومین جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے. اللہم صل علی محمد. اذان محترم، یہ مجالس عزا کا سلسلہ جو کئی برسوں سے اس مسجد میں جاری ہے اور ان مجالس عزا میں اس عظیم الشان شہزادی کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ایک عظیم درجہ اور عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے. انسان جناب سیدہ کی بارگاہ میں آ کر جب معرفت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس عظیم الشان شہزادی کی بارگاہ میں آگے بڑھنا، معرفت کا حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ جو عظمت جناب سیدہ کے پاس اللہ نے قرار دی ہے، اس عظمت کو محسوس کرنا اور اس عظمت کے قریب پہنچنا اسی کے لیے ممکن ہے کہ جس کے پاس عصمت پائی جاتی ہو۔ لہٰذا وہ تمام افراد کہ جن کے پاس یہ رتبہ اور درجہ عصمت کا نہیں ہے، ان کے لیے مکمل معرفت سیدہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ جناب سیدہ سے متعلق ہمیں مسلسل کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شہزادی دو عالم کی معرفت کو اس دنیا میں حاصل کریں، تاکہ میدان محشر میں سید عالمیان کی شفاعت نصیب ہو سکے۔ یہ 3 دن جو مجھے آپ کے درمیان گفتگو پیش کرنی ہے، مجلس اعضا میں باتیں عرض کرنی ہیں، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے موضوع کے اوپر اور موضوع سے متعلق ہی گفتگو کروں۔ لہٰذا میری یہ کوشش ہوگی کہ ان 3 دنوں میں جیسا کہ مجھ کو موضوع بھی دیا گیا ہے، ان واقعات اور حادثات پر گفتگو ہوگی کہ جو بعد پیغمبر اس مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے اور جن حالات کی بنا پر سید عالمیان اتنی زیادہ رنجیدہ خاطر ہوئیں اور اتنی زیادہ آپ غمزدہ ہوئیں کہ آپ نے وہ مشہور جملہ فرمایا تھا جو شعر کی شکل میں ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا، اگر یہ مصیبتیں جو مجھ پر پڑی ہیں، اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو یہ رات کی تاریکی میں بدل جاتی۔ تو آخر وہ کون سی مصیبتیں ہیں کہ جن مصیبتوں کو جناب سیدہ نے اس روئے زمین پہ اتنے کم وقت میں برداشت کیا ہے، کہ جن کو تقریباً 18 یا 19 مصیبتیں علماء کرام نے لکھی ہیں کہ جن میں سے 14 بڑی اہم ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کے سامنے عرض کروں اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ جناب سیدہ کس عالم میں اور کس انداز میں اس روئے زمین پر ان مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ لیکن آج اس مقدماتی بحث میں مجھے چند باتیں جناب سیدہ سے متعلق پیش کرنی ہیں، تاکہ یہ مقدمہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، معرفت کا بات بھی کھل جائے، اور پھر یہ بات آپ کے ذہن تک پہنچے کہ کیوں اتنی عظیم الشان شہزادی اور اتنی عظیم الشان شخصیت کو اس مدینہ طیبہ میں تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے پہلے آئیے چلتے ہیں جناب سیدہ کی عظمت کو محسوس کریں کہ اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں اور معصومین کی نگاہ میں جناب سیدہ کتنی زیادہ عظمت رکھتی ہیں۔ اگر میری یہ گفتگو آپ کے ذہنوں تک پہنچ رہی ہے تو ذرا مل جل کے آپ سبھی حضرات ایک دفعہ صلوات بھیج دیجئے۔ اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کو جو عظمت دی ہے، اس عظمت کو اگر آپ سمجھنے کے لیے آگے بڑھیں تو متعدد ایسی آیتیں ہیں، متعدد ایسے سورے ہیں کہ جہاں پر جناب سیدہ کا ذکر ہے، جناب سیدہ کے بارے میں ان کی کسی نہ کسی عظمت کو واضح کیا گیا ہے۔ لیکن ایک مکمل سورہ اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کے لیے اس قرآن مجید میں قرار دیا ہے، اور عجیب انفرادیت ہے، یہ سورہ جو جناب سیدہ سے متعلق اللہ نے قرآن میں قرار دیا، بظاہر یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے، سب سے مختصر سورہ ہے، یعنی اس سورے سے چھوٹا قرآن مجید میں کوئی سورہ نہیں ہے۔ لیکن میں
جو جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ توجہ فرمائیں، اس قرآن مجید میں اس سورے سے چھوٹا کوئی سورہ نہیں ہے، لیکن اس پورے قرآن میں اس سورے کے جیسا کوئی سورہ نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نہ تو اس سورے کے جیسا پورے قرآن میں کوئی سورہ ہے، نہ اس سورے کی آیتوں میں استعمال ہونے والے الفاظ، ان کے جیسے الفاظ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہیں۔ یہ سورہ آپ واقف ہیں کہ اللہ رب العزت نے خاص موقع پر اللہ اپنی بارگاہ سے نازل فرمایا تھا، لیکن اس سورے کی اپنی ایک انفرادیت ہے۔ نہیں پتا یہ لفظ آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے یا نہیں ہے، معلقات السبع، یہ 7 بڑے بڑے اس زمانے میں دور جاہلیت کے لکھے ہوئے قصیدے تھے، یہ نظمیں تھیں کہ جو عربوں نے جاہلیت کے دور میں کہا تھا، اور اتنا زیادہ ان کو اس پر گھمنڈ تھا، غرور تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بہتر کلام پورے عرب میں ہو نہیں سکتا۔ یہ 7 معلقات السبع، یہ 7 تھے، یہ خانہ کعبہ پر آویزاں کر دیے گئے تھے۔ آپ سنیں، اس خانہ کعبہ پر یہ 7 قصیدے آویزاں ہیں، اور چھوٹے موٹے نہیں ہیں، موجود ہیں آج۔ ان میں سے ایک 80 اشعار کا قصیدہ ہے۔ آپ ذرا جوڑ لیجئے، اگر سبھی، یہ سب سے کم اشعار کا ہے، اگر 80 اشعار ہی ہوں تو یہ 7 قصیدے کتنے بڑے کتنے لمبے چوڑے رہے ہوں گے۔ اور اب جب ان سارے اشعار کو اس خانہ کعبہ پہ لگا دیا گیا ہے، یہ عربوں کا دعویٰ تھا کہ اس سے بہتر کلام لے آؤ تو ہم یہ اتار دیں گے، اور کسی میں ہمت نہیں تھی، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ اس قصیدے کے بارے میں، ان نظموں کے بارے میں کوئی تبصرہ کر سکے۔ لیکن ایک دن جب اللہ رب العزت نے اسی سورہ کوثر کو اپنے حبیب کے پاس بھیجا اور یہ حکم دیا کہ اس کو خانہ کعبہ پہ آویزاں کر دیجئے، اس کو وہاں کے اوپر قرار دے دیجئے، آپ کو تعجب ہوگا، رات میں سورہ کوثر آویزاں کیا گیا، اور اس وقت یہ 7 قصیدے ٹنگے ہوئے تھے۔ صبح ہوتے ہوتے ان 7 قصیدوں کو جاہلیت کے شعراء نے اتار لیا، یہ کہتے ہوئے کہ اب جو مسلمانوں کی طرف سے یہاں پر آویزاں کیا گیا ہے، یہ ہمارے کلام سے اتنا زیادہ بہتر ہے کہ ہمارا کلام سورہ کوثر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا سورہ، اچھا اللہ رب العزت کے پاس تو قدرت موجود تھی، وہ اگر چاہتا تو سورہ بقرہ کو بھیج دیتا، 300 کے آس پاس آیتیں کہ جس موقع کے اوپر آویزاں کیا جاتا، کچھ تو یہ کہا جاتا کہ اتنے بڑے بڑے قصیدے، ان کے مقابل اگر کوئی سورہ آیا ہے تو بڑا سورہ ہے۔ لیکن اللہ نے سورہ کوثر کو اس جگہ پہ قرار دے کر یہ ساری انسانیت کو بتا دیا کہ نگاہ پروردگار سے جب تم دیکھو تو سورہ چھوٹا لگے گا، لیکن عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑا دکھائی دے گا۔ سب سے عظیم سورہ ہے، بڑی اہمیت ہے اس سورے کی۔ اور اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان کیا، یہ 2 لفظیں ہیں جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے کہ بات جب آ گئی ہے تو اس کو آپ کے سامنے میں پیش کر دوں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ کو، آپ جانتے کہ سین اور صوفہ، جب عربک زبان سے واقف ہیں، سین اور صوفہ یہ مستقبل میں عنقریب کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو وہ عطا کریں گے، وہ چیز دیں گے کہ جس کے بعد آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور فرما رہے آپ، یعنی کوئی ایسی شے ہے، دیکھیے عربک لینگویج میں راضی کے وہ معنی کہ جو ہماری اردو زبان میں ہے کہ جس کے مقابل ناراض آتا ہے، وہ والی رضایت یہاں پر نہیں ہے کہ معاذ اللہ کو یہ اپنے ذہن میں سوچے کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ ناراض ہیں، اللہ کچھ عطا کرے گا تو راضی ہوں گے، یہ اس معنی میں نہیں ہے، یہ خوش ہونے کے معنی میں ہے۔
یہ رضایت رسول اللہ کی خوش ہونے کے معنی میں ہے. اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں، انسان تب خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے جب موجودہ سے بہتر پاتا ہے. نہیں، میں یہ لفظ واضح کر دوں آپ کے لیے. مثال کے طور پر اگر کوئی ایک بچہ ہے جس نے 8th اسٹینڈرڈ پاس کر لیا ہے، اب وہ 10th میں پہنچا ہے اور 10th کے ایگزامینیشن کا رزلٹ آ گیا. اب اگر 10th میں وہ کامیاب ہوا فرسٹ ڈویژن سے تو اس کو بہت خوشی ہوگی. لیکن اگر 10th کے رزلٹ کے ساتھ اسے یہ بھی بتایا جائے کہ تم 8th اسٹینڈرڈ میں بھی بڑے اچھے نمبر لائے تھے، اسے خوشی ہوگی؟ نہیں. موجودہ سے بہتر ہونا چاہیے، پاسٹ کا نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی بچہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں میں 8th میں بھی پاس ہوا تھا. نہیں بھائی، آپ 8th میں پاس ہوئے تبھی 10th میں آئے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتے ہوئے انسان خوش ہوتا ہے. اب وہ کیا چیز ہے جسے اللہ اپنے رسول کو عطا کرے تو اب رسول اللہ خوش اور راضی ہو جائیں؟ اگر آپ کہیں نبوت، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، تو نبوت تو اللہ نے تب دی تھی جب جناب آدم بھی نہیں تھے، اور گفتگو آج کی ہو رہی ہے، اس وقت کی نہیں ہے کہ جب نبوت نہیں دی ہے. آج کی گفتگو ہے. اچھا، بعض نے لکھا ہے کہ رسالت اللہ نے عطا فرمائی. اللہ نے رسالت کے اعلان کا حکم 40 سال کی عمر مبارک میں رسول اللہ کو دے دیا. تو اب اس اعلان کے بعد ہی قرآن آنا شروع ہوا ہے، تو یہ رسالت کے اعلان کے بعد کی آیت ہے. تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ رسالت کے مل جانے پر خوش ہو جائیں. رسالت تو موجود ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ دے رہا ہے، اس قرآن کی بنا پر رسول اللہ خوش ہو رہے ہیں. یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت نہیں ہے. اگر پہلی آیت ہوتی تب بھی سوچ لیا جاتا کہ اللہ اب قرآن دینا شروع کر رہا ہے تو رسول اللہ راضی ہو جائیں گے. یہ بھی ممکن نہیں ہے. یہ مسلسل آیتیں آ رہی ہیں اور اب اللہ نے اپنے رسول کو کچھ ایسا دیا ہے، پوری توجہ میری طرف رہے، کہ کچھ ایسا دیا کہ اب رسول اللہ راضی ہو گئے. اور وہ ایسی شے ہونی چاہیے، ایسا وجود ہونا چاہیے کہ جو نبوت ملنے کے بعد، رسالت ملنے کے بعد، قرآن مل جانے کے بعد رسول اللہ کو خوش کر دے، رسول اللہ کو راضی کر دے. یعنی وہ ذات اتنی عظیم ہو کہ نبوت بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ ذات اتنی عظیم ہو کہ رسالت بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ ذات اتنی عظیم ہو کہ اللہ کی بارگاہ سے آنے والا یہ قرآن بھی اس ذات کا مقابلہ نہ کر سکے. اب سارے مفسرین سے پوچھئے کہ نبوت و رسالت و قرآن کے بعد اللہ نے کیا دیا ہے کہ جس پہ رسول اللہ راضی و خوش ہو رہے ہیں؟ ساری امت خاموش ہے سوائے اس قوم کے کہ جس کی تفسیر میں ملتا ہے اللہ نے اپنے رسول کو وہ عظیم الشان بیٹی عطا کی ہے جس کا نام فاطمہ ہے. ان کے عطا کرنے کے بعد اب رسول اللہ راضی ہو رہے ہیں. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، رسول اللہ کی رضایت تب سامنے آتی ہے جب فاطمہ آغوش رسالت میں آ جاتی ہیں. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ نے توجہ فرمایا. اچھا، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ شاید میرے بعض دوستان برادران، اور چونکہ یہ مجلس ماشاءاللہ سے 2 جگہوں سے لائیو جا رہی ہے، شاید کسی کے ذہن میں تصور پیدا ہو کہ کیا قرآن کے ملنے پر رسول اللہ راضی نہیں ہوئے؟ ایک سوال ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے توجہ فرمائیے گا، آپ اللہ نے قرآن بھی دیا ہے اور اس آیے شریفہ میں کچھ دینے کا اور اعلان کیا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں لیکن دونوں کا انداز الگ ہے. اصل عربک زبان کی فصاحت یہی ہے، لفظوں کا استعمال کس موقع پر کہاں پر کرنا ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید دیا تو کیا اعلان ہوا؟ لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. یہ قرآن مجید کا اعلان ہے. یہ بھی قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے آپ کو 7 آیتوں کا سورہ یعنی سورہ الحمد اور قرآن عظیم دیا.
وہاں پر آتینا آیا ہے، لقد آتینا کا آپ کو دیا، اور یہاں پر کیا فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، یہاں پر عطا والا آیا ہے، اور اسی سے ملتا جلتا لفظ استعمال ہوتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جو معمولاً ہم لوگ کاف ادھر کا ادھر پڑھ جاتے ہیں، وہ در واقع کیا ہے آتیناکا میں کاف آتینا کے ساتھ ہے اور الکوثر ایک ساتھ ہے، تو آتیناکا الکوثر ملا کر پڑھیں گے، لیکن اگر الگ پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے آتیناکا الکوثر، ہم لوگ ادھر کے کاف کو ادھر پہنچا دیتے ہیں۔ تو توجہ فرمائیں، یہ دو لفظیں ہیں کہ جس کو مجھے واضح کرنے کے آپ اجازت دیں۔ عربک لینگویج میں آتینا کا اور آتینا کا یہ دو الگ الگ لفظیں ہیں۔ میرے بولنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ایک لفظیں ہیں، لیکن لکھنے میں دونوں الگ ہیں۔ عربک لینگویج میں جب ایتا الف یہ تا الف یہ جب لکھا جاتا ہے تو یہ ایتا کہلاتا ہے، اس میں عین نہیں ہے، لیکن جب عین کے ساتھ لکھا جاتا تو اعطا، تو اس میں عین اور توئے ہوتا ہے، یہ دو الگ لفظیں ہیں، الگ معنی ہیں۔ جب کسی چیز کو بھجوایا جاتا ہے تو لفظ ایتا استعمال ہوتا ہے، توجہ ہے، ایتا یعنی یا اور تا کے ساتھ، اور جب کسی چیز کو دینے کے لیے بلایا جاتا ہے تو لفظ عطا استعمال ہوتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں دونوں میں فرق کیا، میں مثال دے دوں۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض افراد کسی کی مدد کرنے کے لیے کوئی بڑی قیمتی شے ہے کہ جس کو دینے کے لیے کسی انسان کے گھر پہ چلے گئے، یہ جو گھر پر دینے کے لیے گئے ہیں یہ عربی میں ایتا کہلاتا ہے، توجہ ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ فرسٹ ڈویژن پاس ہو گیا، بہت بڑے فنکشن میں بلایا گیا اور اب پرنسپل کے ہاتھ سے اس کو انعام دیا جا رہا ہے، یہ جو بلا کر دیا جا رہا ہے یہ عطا کہلاتا ہے۔ رسول اللہ کے لیے اللہ نے دونوں لفظوں کو استعمال فرمایا، قرآن کو جب دینا تھا تو ایتا فرمایا، اور جب جناب سیدہ کو دینا تھا تو عطا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کو جب دینا تھا تو اللہ نے بلا کر نہیں دیا ہے، بھجوایا ہے، اور جب جناب سیدہ کو عطا کرنا تھا تو پھر بھجوایا نہیں ہے، رسول کو بلا کر عطا کیا ہے۔ اور دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے، جب جس کو دیا جا رہا ہو اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے تو پھر بھجوایا جاتا ہے۔ میرے ان لفظوں پہ غور کیجئے گا، جب جس شخصیت کو دیا جا رہا ہے اس کی عظمت کا احساس ہو جائے تو پھر بھجوایا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے، آپ کو یہاں سے مثال کے طور کے پر کوئی قیمتی چیز بھیجنی ہے، نجف اشرف میں آپ نے کہا آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی کے وہاں لے جا کے دے دیجئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ بھجوایا جائے، لیکن جس موقع کے اوپر جو چیز دی جا رہی ہے اس کی عظمت اتنی زیادہ نگاہوں میں ہوتی ہے کہ لینے والے کو بلایا جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں یہی فرق ہے، جب شخص کی اہمیت ہوتی ہے تو بھجوایا جاتا ہے، جب دی جانے والی شے کی اہمیت ہوتی ہے تو بلا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے دونوں طریقے استعمال کیے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں عظمت پیغمبر اتنی ہے کہ اب قرآن کو بھجوایا ہے، لیکن نگاہ پروردگار میں عظمت سیدہ اتنی زیادہ ہے کہ لینے کے لیے رسول اللہ کو بلایا ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے، رسول اللہ کو بلا کر دیا ہے، اور اسی سے جناب سیدہ کی عظمت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کا انتظام دیکھیے، آپ حضرات بھی ماشاءاللہ سے سفر پہ جاتے رہتے ہیں، اور ہمارے رضوی صاحب تو بہت سفر کرتے ہیں۔ کبھی ایسا اتفاق ہوا ہوگا کہ آپ دبئی گئے، وہاں پہ کسی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ آ ہی گئے ہیں، میں اپنے صاحبزادے کو فلاں سامان بھیجنے والا تھا، بڑا اہم ہے، بڑا قیمتی ہے، آپ جا رہے ہیں، لیے جائیے گا۔ ہم لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سبھی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے جب رسول اللہ کو معراج پر، میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، اللہ نے جب رسول اللہ کو معراج پر بلایا تو کوئی ایک آپ جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھا دیجئے کہ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ آپ آ ہی گئے ہیں تو دو چار آیتیں ہم بھجوانے والے تھے، لیتے جائیے۔ ہے کہیں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیتوں کا لے کر آنا رسول کا کام نہیں ہے،
آیتوں کو اللہ بھجوائے گا۔ توجہ ہے، معراج پر اللہ نے رسول اللہ کو آیتیں نہیں دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کو بھجوایا جانا ہے۔ لیکن معراج پر کیا دیا؟ رسول اللہ کے دست مبارک میں وہ سیب قرار دیا گیا کہ اللہ نے یہ جنت کا پھل آپ کے حوالے کیا ہے، اسے آپ لے کر جائیں۔ اور روئے زمین پر اس طرح سے جناب سیدہ کو رسول اللہ لے کر آئے ہیں۔ توجہ فرمائی۔ دیکھیے، جب کوئی شخص کسی کے ذریعے سے آتا ہے تو کچھ بھی ہو اس کے لیے تھینکفل ضرور ہوتا ہے یا نہیں؟ میری یہ مجلس ہمارے یہ دو برادران کے ذریعے سے گھروں میں جا رہی ہے، ہم ان کے تھینکفل ہیں۔ آپ یہاں تک تشریف لائے، آپ کو کسی نے بلایا، آپ اس کے تھینکفل ہیں۔ جو بھی بیچ میں ذریعہ ہوتا ہے اس ذات کے لیے انسان شکر گزار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واسطہ یہی ہے یا نہیں؟ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کو اپنے والدین اور پھر ان کے والدین اور پھر ان کے والدین اور پھر ان کے والدین، ان سب کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس لیے کہ ان کا واسطہ تھا تب یہ نبی دنیا میں آئے۔ جناب ابراہیم کو اپنے والدین کا شکر بجا لانا ہے، جناب یوسف کو اپنے والدین کا شکر بجا لانا ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء ہیں ان سب کو اپنے اپنے والدین کا شکر بجا لانا ہے، اس لیے کہ ان کے واسطے سے وہ دنیا میں آئے ہیں۔ کتنے بھی بڑے نبی ہو جائیں لیکن انہیں شکر گزار بننا ہے اپنے دادا کا، اپنے پردادا کا، اپنے ان کے بھی والد کا، جن کو آپ فور فادرز کہتے ہیں، سب کا شکر گزار ہونا ہے۔ لیکن کائنات میں ایک اکیلی سیدہ ہیں کہ جن کی ذات پر خاندانی اعتبار سے صرف والد کا احسان ہے کہ انہیں عرش سے لے کر آئے ہیں، زمین پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ وجہ صرف ایک ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میری سیدہ اس روئے زمین پر کسی کے احسان کے ذریعے سے نہ آئے، اللہ کی عطا و رسول اللہ لے کر آئیں گے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ بہرحال شاید ہو سکتا ہے کہ یہ وہ علمی لفظیں آپ کے لیے سخت رہی ہوں، اب میں اپنی گفتگو کو آسان کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے جملہ شروع میں کہا تھا کہ سورہ چھوٹا سا ہے لیکن عظمتوں کے حساب سے پورے قرآن میں اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ کیوں میں نے کہا تھا؟ سنیں گے آپ۔ یہی سورہ کوثر ہے، سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن آپ غور کر لیجئے، اس ماشاءاللہ سے آپ سب کے پاس قرآن مجید موجود ہے، یہ آپ کے موبائل میں ایپ کی شکل میں موجود ہے اور اس پہ سرچ بھی ہوتا ہے، آپ ابھی سرچ کر کے دیکھ لیجئے۔ اور اگر جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے یہ بچے، ہمارے جوان اپنے موبائل پہ سرچ کر لیں۔ پورے قرآن میں لفظ اعطینا کا ڈھونڈ لیجئے کتنی بار استعمال ہوا ہے؟ صرف ایک بار، صرف ایک بار، وہ سورہ کوثر میں۔ پورے قرآن میں ایک بار آیا ہے۔ لفظ الکوثر ڈھونڈیے کتنی بار پورے قرآن میں آیا ہے؟ صرف ایک بار، وہ سورہ کوثر میں آیا ہے۔ آگے بڑھیے، فصل لربک وانحر، یہ دوسری آیت ہے۔ پورے قرآن میں آپ ڈھونڈ لیجئے فصل لے، دیکھیے صلی آیا ہے لیکن فصل لے پورے قرآن میں ایک بار اللہ نے قرار دیا ہے، وہ سورہ کوثر میں۔ اگلا لفظ ہے وانحر، پورے قرآن میں آپ ڈھونڈ لیجئے، آپ کو یہ وانحر لفظ ملے گا تو صرف سورہ کوثر میں۔ ان شانئک هو الابتر، یہ تیسری آیت ہے، آپ پورے قرآن میں ڈھونڈ لیجئے، شانئک اگر آیا ہے تو صرف سورہ کوثر میں آیا ہے۔ اور ابتر لفظ بھی اللہ نے پورے قرآن میں استعمال کیا ہے تو صرف ایک بار سورہ کوثر میں استعمال کیا۔ کل کتنے لفظ ہو گئے؟ اعطینا کا ایک لفظ، الکوثر دوسرا لفظ، فصل لے تیسرا لفظ، وانحر چوتھا لفظ، شانئک پانچواں لفظ، ابتر چھٹا لفظ۔ 3 آیتوں کا چھوٹا سا سورہ ہے جس میں اللہ نے 6 الفاظ ایسے رکھے ہیں کہ جن کی نظیر پورے قرآن میں بھی نہیں ہے۔
توجہ فرما رہے اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، عظمت سیدہ نگاہ پروردگار میں اتنی زیادہ ہے کہ ایک سورہ اگر جناب سیدہ کے لیے قرار دیا تو اس سورے کی نظیر قرآن میں نہیں ہے، تو جب سیدہ کے سورے کی نظیر قرآن میں نہیں ہے تو سیدہ کی مثال دنیا میں کہاں مل سکتی ہے؟ صلوات بھیج محمد و آل محمد پہ۔ بالکل بے مثال شخصیت ہیں، کوئی جناب سیدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بڑی سے بڑی شخصیت سیدہ کے مقابل میں آ جائے تو کتنی بھی بڑی ہو چھوٹی ہے، ممکن نہیں ہے کہ سیدہ کے درجے اور رتبے تک کوئی پہنچ جائے۔ عظیم رتبہ ہے اللہ کی نگاہ میں۔ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے جناب سیدہ کو کوثر کہا ہے۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ بہت زیادہ۔ کوثر یعنی بہت زیادہ۔ دیکھیے، کہنے والی شخصیت کی بنا پر جملے کی اہمیت بڑھتی اور گھٹتی ہے یا نہیں؟ ہمارے یو پی میں ایک دستور ہے جو تقریباً ماشاءاللہ سے سامنے جو مومنین موجود ہیں وہ اکثر یو پی سے متعلق ہیں۔ ہم لوگ جب عید کا دن آتا ہے تو عید کے دن اپنے دادا اور اپنے نانا اور اپنے والد اور اپنے بزرگوں کے پاس اچھے اچھے کپڑے پہن کے ایک عمل ہے کہ جس کو ضرور انجام دیتے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ نماز پڑھ کے پلٹے ہیں، اب سیدھے جائیں گے نانا یا دادا کے پاس، جا کے ان کو آداب کریں گے۔ یہ آداب اس دن کا بڑا قیمتی ہوتا ہے، مقصد اس کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ اچھا ظاہر ہے کہ وہ عید کا دن ہے تو اب دادا اور نانا سے بہتر کون سمجھے گا؟ نواسے یا پوتے نے آ کے آداب کیا، انہوں نے جلدی سے جواب کے بجائے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس بچے کے ہاتھ کے اوپر عیدی رکھ دی۔ 100 روپے بچے کے لیے تو بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آئے، کہا دیکھا دادا نے مجھے 100 روپے دیے، کتنا خوش ہے۔ لیکن جب ظاہر ہے کہ جب بچے کو ان کے دادا نے 100 روپے دیے ہیں تو جو دادا کا بیٹا تھا نہیں اس بچے کے والد، انہوں نے بھی سوچا کہ بہتی گنگا ہے، چلو ہم بھی ہاتھ دھو لیں۔ وہ بھی بڑے خلوص کے ساتھ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے بھی آداب کیا اپنے والد کو، اور والد صاحب نے بھی اب جواب کے بجائے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہی 100 روپے نکال کے اپنے بیٹے کے ہاتھ بھی رکھ دیے۔ اب جو اس بچے کے والد یعنی دادا کے صاحبزادے اب واپس پلٹے تو اپنی زوجہ کے پاس، کہ جن کے پاس ہی بچہ گیا تھا، اپنی ماں کے پاس گیا تھا، وہ اپنی زوجہ کے پاس آ کہتے ہیں دیکھا 100 روپے دیے۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ نوٹ وہی ہے، لکھی ہوئی عدد وہی ہے، دینے والا ہاتھ وہی ہے، جہاں سے نکالا وہ جیب وہی ہے، شخصیت وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن اس کے باوجود بیٹے نے کہا تھا کہ 100 روپے دیے اور والد فرما رہے کہ 100 روپے دیے۔ دونوں میں کیوں فرق ہے؟ کہا بولنے والی شخصیت کی نگاہ میں چیزوں کی اہمیت بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے۔ بچے کی نگاہ میں 100 روپے کی اہمیت ہے، لیکن والد کی نگاہ میں 100 روپے کی اہمیت زیادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والد بڑے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب آئیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کوثر کہا ہے، جناب سیدہ کو کوثر یعنی بہت زیادہ اللہ نے کہا ہے۔ دنیا کتنی بڑی ہے کون بتا سکتا ہے؟ دنیا کتنی بڑی ہے؟ بہت بڑی ہے، اور واقعاً بہت بڑی ہے۔ ہے کوئی مرد مومن جو اس مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ دے کہ ہم نے دنیا دیکھی ہے؟ گوگل میپ پہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں میں نے گوگل میپ کے اوپر دیکھا، نہیں، ایکچوئل میں جا کر کسی نے دیکھا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایک زندگی کافی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں مختصر کیے دیتا ہوں۔ کسی نے پورا ایشیا دیکھا ہے؟ نقشے میں نہیں، ریئل میں نہیں دیکھا ہے کسی نے۔ کسی نے پورا انڈیا دیکھا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، انسان اتنی بڑی دنیا کو ایک زندگی میں نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اب سنیے، جب اللہ رب العزت نے اپنی نظر سے اس دنیا اور اس کی چیزوں کو دیکھا تو اب قرآن کی بارگاہ میں آئیے، قرآن کہہ رہا ہے متاع الدنیا قلیل۔ قلیل یعنی مختصر سی،
قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ ساری دنیا کی ساری چیزیں مختصر سی ہیں، تھوڑی سی ہیں، ذرا سی ہیں۔ اب آپ متوجہ ہوئے اللہ کی نگاہ میں اتنی بڑی دنیا ذرا سی ہے، اور اب وہی اللہ جو دنیا کو تھوڑی سی کہہ رہا ہے، وہی اللہ زہرا کو کوثر یعنی بہت زیادہ کہہ رہا ہے۔ مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اللہ کی نگاہ میں اگر سیدہ کوثر ہیں تو پھر جناب سیدہ کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی۔ شاید ممکن ہے کہ یہ بغل کا شور میری بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانے میں رکاوٹ بن رہا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال رکاوٹوں کے باوجود فضائل اہل بیت اطہار کو روکا نہیں جا سکتا۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے اوپر اپنی بات کو جلدی جلدی مکمل کر لے جاؤ۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیجئے۔ میں چاہتا تھا کہ جناب سیدہ کی حیات طیبہ کے وہ 75 دن یا وہ 95 دن، یہ 75 یا 95 ڈیز آپ کی خدمت میں شروع کروں آج سے، لیکن آج اب میرے پاس مہلت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اور شاید آپ کے ذہن بھی آج اس شور کی وجہ سے متوجہ نہیں ہو پائیں گے۔ اہم گفتگو ہے، اور اس گفتگو کو پہنچانے کے لیے ایک مقدمے کی ضرورت ہوگی کہ جو انشاءاللہ کل میں پیش کر کے اپنی بات کو آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ کل ہی مکمل کر لے جاؤں انشاءاللہ۔ لیکن آج اپنے مصائب کے مرحلے میں آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ کی حیات طیبہ سے وابستہ ہو جانے والے افراد اور جناب سیدہ سے شفا پانے والے افراد، ان کا تذکرہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، اس لیے کہ جناب سیدہ کی عظمت آج بھی، دیکھیے یہ وہ شخصیت، کل گفتگو آئے گی کہ جناب سیدہ کی معرفت انسانوں کو مل ہی نہیں سکتی، انسان مکمل طور پہ جناب سیدہ کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ آج بھی نہ پہچاننے کے باوجود جناب سیدہ سے جتنوں نے توسل کیا ہے انہیں کامیابی ملی ہے۔ سب سے بڑا اس کائنات میں اگر توسل کا کوئی راہ حل یا کوئی توسل کے لیے ذات ہے تو وہ جناب سیدہ کی ذات گرامی قدر ہے۔ آپ حضرات نے یقیناً نام سنا ہوگا آیت اللہ العظمیٰ سید ہادی میلانی علیہ رحمت و رضوان، بڑے بزرگ اور جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اسی منبر سے وہ واقعہ عرض کیا تھا کہ کس طرح سے آیت اللہ میلانی نے 40 جوانوں کو بلا کر سرکار سید الشہداء کے مصائب کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس کفن میں جو میرے سامنے رکھا ہے اپنے آنسوؤں کو خشک کرو، میں قبر میں یہی کفن پہن کے جاؤں گا۔ ایسی عظیم شخصیت، آپ کی زندگی کا ایک واقعہ ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بڑے ہی اہم شخصیت کے ساتھ ساتھ آپ کی بڑی خدمتیں بھی ہیں عالم اسلام کے لیے۔ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ جو بڑا اہم بھی ہے اور بہت زیادہ جس کا کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ آپ مشہد مقدس میں مقیم تھے، اور اکثر قم اور تہران آپ کا آنا جانا رہتا ہے، اسی لیے قم میں آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ جس زمانے میں آپ مقیم تھے اس مشہد مقدس میں، بظاہر یہ واقعہ قم کا یا تہران کا ہے، آپ جب آئے ہوئے تھے آپ سے ملنے کے لیے جرمن سے 3 آدمی آئے تھے، باپ، اس کی زوجہ اور ان کی بیٹی۔ اور آنے کے بعد ظاہر ہے کہ اب یہ تو نہ فارسی جانتے تھے، نہ آغا میلانی کو جرمنی زبان آتی تھی، ٹرانسلیٹر کے ذریعے سے گفتگو شروع ہوئی۔ ان تینوں نے یہ بات کہی، وہ جو والد تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم آئے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھوں پر اسلام لے آئیں، ہم ایمان کا کلمہ پڑھنے آپ کے پاس جرمن سے آئے ہیں۔ اچھا، پہلا سوال جو آپ کے ذہنوں میں بھی آ رہا ہے، سوال تو یہی ہوگا نا بھائی کیوں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ آپ ایمان اختیار کرنا چاہتے ہیں؟
آیت اللہ میلانی نے کہا ٹھیک ہے، اگر کلمہ ہی پڑھنا ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں، لیکن یہ بتائیے وجہ کیا ہے، کیوں آپ اسلام اور ایمان لے کے آنا چاہتی ہیں؟ جواب سنیں گے۔ والد نے کہا ہم یہ سامنے بیٹھی ہوئی اس بیٹی کی وجہ سے آج دائرہ ایمان میں داخل ہونا چاہتی ہیں۔ اور فرمایا آپ نے، اولاد بھی کبھی کبھی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ برادران جو میری گفتگو سن رہے ہیں، شاید اس شور کی بنا پہ زیادہ واضح نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ قریب آ جائیے، جتنا قریب بیٹھیے گا اتنے آرام سے آپ، اب آخری مرحلہ ہے، مصائب سے قریب آ رہا ہوں، اور یوں بھی مصائب کے موقع کے اوپر انسان کو منبر کے قریب بیٹھنا چاہیے۔ آپ حضرات اگر قریب آ سکیں تو زیادہ بہتر ہے، مل جل کے ایک دفعہ پھر سے صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات۔ میں اس بیٹی کی وجہ سے ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اب ذہن میں تصور یہ پیدا ہوا کہ شاید اولاد نہیں تھی، اس اولاد کے لیے نذر کی ہوگی، ایسا کچھ ہوگا کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ٹرانسلیٹر پوری بات ترجمہ کر رہا ہے۔ کچھ 7-8 سال 10 سال کی وہ بچی تھی، کہا ابھی کچھ دن پہلے اس بچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور بڑا شدید ایکسیڈنٹ تھا، اور جب ظاہر ہے کہ اب سارے پروسیجر کے بعد دیکھا گیا کہ کہاں کہاں کے اوپر انجریز ہیں، پتہ یہ چلا کہ یوں تو بقیہ چوٹیں بہت سی ہیں، لیکن جو اصل چوٹ ہے وہ اس کی پسلی کی ہڈی میں ہے جو ٹوٹ گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جو آج سے تقریباً 35-40 تقریباً 55 سال پہلے کا واقعہ عرض کر رہا ہوں میں، اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ڈیولپڈ نہیں تھی، لیکن اس زمانے میں بھی جرمن کا نام تھا میڈیکل سائنس میں، اور یہ بڑا ہی پیسے والا انسان تھا۔ اس نے آیت اللہ میلانی سے کہا کہ میں نے سارے جرمن کے ڈاکٹرز کے پاس جا جا کے اپنی بیٹی کو دکھا دیا، کوئی علاج نہیں تھا، کوئی دوا نہیں تھی، بس ایک راہ حل کہ اس کا آپریشن کیا جائے، اور وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ زندہ بچے گی، عین ممکن ہے کہ آپریشن کے درمیان یہ بچی مر جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی راستہ تھا نہیں، یا آپریشن کرائیں کہ جس میں موت کا خطرہ ہے، یا پھر یہ کہ اپنے گھر میں رہیں اس بچی کے ساتھ کہ کچھ دن بہرحال صحیح زندہ تو رہے گی بچی۔ کہا، ہم نے بھی پوچھا، بچی نے بھی کہا کہ نہیں، ہمیں اوٹی میں، آپریشن تھیٹر میں اسٹریچر پہ مرنا قبول نہیں ہے، گھر پہ رہوں گی، تکلیف اٹھاؤں گی، لیکن کب تک زندہ رہ سکتی ہوں، رہوں گی میں۔ بڑی مشکل سے ڈاکٹر سے بات کر کے اپنی بچی کو لے کے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر آ گیا، اور میں اپنے گھر میں تھا۔ آپ سنیں گے، جس کی پسلی کی ہڈی ٹوٹتی بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، تڑپتی تھی میری بچی، کہتا اٹھ نہیں سکتی تھی، بستر سے اٹھ نہیں پاتی تھی یہ بچی، اس لیے کہ اٹھتی تھی تو سانس نہیں لے پاتی تھی، بڑی شدید تکلیف تھی۔ کہتا ہے کہ میرے گھر میں جو میری خادمہ تھی وہ ایرانی تھی، جس کا نام تھا بی بی، اور ہم لوگ اسی نام سے اس کو پکارتے تھے۔ ہم لوگ کو تو فارسی نہیں آتی تھی، لیکن اس نے اپنا نام یہی بتایا تھا۔ اکثر یہ میری بچی کے پاس وہ بیٹھتی تھی تاکہ اس کی تیمارداری کرے، اس کا خیال رکھے، خدمت کرے، بچی اس سے بات کرتی تھی۔ ایک دن میری بچی نے اس بی بی سے کہا کہ میں اپنا سارا سرمایہ، ساری دولت دینے پہ تیار ہوں، اگر کوئی مجھے اس درد سے چھٹکارا دے دے میں ساری دولت اسے دے دوں گی۔ بی بی چونکہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر میں رہ رہی تھی، تقریباً ہمارے گھر کا حصہ بن چکی تھی، اس نے کہا کہ دیکھو، ہمارے ایرانیوں کے پاس ایک ڈاکٹر ہے، ہم مسلمانوں کے پاس ایک ڈاکٹر ہے، اچھا وہ تمہارا علاج کر دے گا۔ بچی نے خوش ہو کے کہا کہ میں سب کچھ اسے دے دوں گی، پیسے والا گھرانہ تھا، بہت پیسہ تھا ان کے پاس۔ اس بی بی نے کہا نہیں، تمہیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے شریف اور عظیم افراد ہیں کہ جنہیں پیسہ نہیں چاہیے۔ ایک جملہ میں تمہیں سکھاتی ہوں، اسی جملے کو تم اپنی زبان پہ جاری کرو اور تم بس یہی کہتی رہنا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اس بی بی نے ہم سے کہا کہ تم لوگ تو نہیں جانتے، لیکن ہم مسلمانوں کے درمیان میں سادات میں سے ہوں۔ اور اس کے بعد اس بچی سے کہا کہ جو تکلیف تمہیں ہو رہی ہے، یہی تکلیف میری دادی کو بھی تھی،
ان کی بھی پسلی کی ہڈیاں ٹوٹی تھی. اور اس کے بعد کہا کہ بیٹا بس تم یہی کہتی رہو کہ یا فاطمہ، اے فاطمۃ الزہرا، آپ کو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہے. بس یہی جملہ تم اپنی زبان پہ، تم اپنی زبان میں کہتی رہو. کہتا ہے کہ میں یہ ساری باتیں کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا. اس بچی نے یہی جملہ اپنی زبان پہ کہنا شروع کیا. وہ بیوی بھی وہاں سے اٹھی، جا کر گھر کے گوشے میں بیٹھ گئی. وہ بھی کچھ کہہ رہی تھی، میں ابھی عرض کروں گا. کہتا ہے کہ میں بھی اٹھا اور اپنے کمرے میں آ کر میں نے بھی اسی جملے کو دہرانا شروع کر دیا. بیٹی وہاں سے بلند آواز سے یہی بار بار کہے جا رہی تھی. کہتا ہے کہ اچانک میری اس بیٹی کی آواز تھم گئی، خاموش ہو گئی. میں گھبرایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا اپنی بیٹی کے حجرے میں آیا. دیکھا جو بیٹی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی وہ بستر پہ بیٹھی ہوئی ہے. کیا ہو گیا بیٹی؟ کہتی ہے بابا مجھے شفا مل گئی ہے، مجھے صحت مل گئی ہے. باپ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہتی ہے کہ میں مسلسل یہی جملہ کہے جا رہی تھی، یا فاطمہ، اے فاطمہ زہرا، آپ کو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ. کہتی ہے کہ میں تو درد کی بنا پہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی. اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے. اب جو میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا، ایک معظمہ، ایک محجبہ، ایک عظیم الشان خاتون میرے حجرے میں موجود تھی. میں نے پوچھا گھبرا کے کہ آپ کون ہیں؟ کہا جن کو تو بلا رہی تھی میں وہی فاطمہ ہوں. سنو گے عزادارو، اس کے بعد پوچھا بتاؤ بیٹی تمہارے کہاں پہ درد ہو رہا ہے؟ کہتی ہے اتنی محبت سے مجھ سے کہا. میں نے بتایا کہ میرے سینے میں درد ہے. اس شہزادی نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا. اور سن سکو گے عزادارو، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. شہزادی کہتی ہے اے بیٹی میں تمہارے درد کو سمجھ سکتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ تمہیں کتنا درد ہو رہا ہوگا، تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. ہاں سیدہ نے شفا دی، سیدہ نے صحت دی ہے، اس بنا پر انہوں نے ایمان اور اسلام اختیار کیا تھا. لیکن میں کہوں گا اس چھوٹی سی بچی سی جملہ کہوں گا کہ بیٹا تمہیں تو دنیا میں رہنے کے لیے اس مشکل اور اس بیماری سے نجات مل گئی، لیکن جس سیدہ نے آ کے تمہیں شفا دیا تھا وہ اسی مظلومیت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، جسم زخمی تھا، ننھا محسن شہید ہو چکا تھا. ان ساری مصیبتوں کے ساتھ سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. لیکن ہاں سنو عزاداروں، یہ جناب سیدہ کہ جن کے جسم پہ اتنے زخم لگے ہیں، جن کے بدن کو لہو لہان کر دیا گیا تھا، آپ کو آپ کے اس بیٹے نے دیکھا تھا، وہ آپ کا بڑا بیٹا امام حسن، اس کی نگاہوں کے سامنے سیدہ پہ ظلم ہوا تھا. امام حسن دیکھ رہے تھے. روایتوں میں ہے کہ آپ کے گوشوارے جس موقع کے اوپر زمین پہ گرے ہیں یہ بیٹا دیکھ رہا تھا. نہیں پتا آپ نے وہ دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے. پچھلے سال یہی میر حسن میر اسی پاکستان میں جب جناب سیدہ کے مصائب کے وہ اشعار پڑھ رہے تھے، یہاں تک وہ پہنچے تھے. انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جناب سیدہ کے چہرے پہ تماچے لگے، اور یہ کہتے کہتے انہوں نے اپنے چہرے پہ تماچے مارنے شروع کیے تھے. وہ ویڈیو موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، ایک سال پچھلے سال کا ہے. آپ دیکھیے ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے، 4-5 سال کے بچے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کا چہرہ زخمی ہو جائے. ہاں بچے برداشت نہیں کرتے ہیں کہ ماں باپ کسی طرح کی زحمت میں پڑ جائیں. لیکن ذرا سوچو، ہائے مدینہ، رسول کی بیٹی کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. ان بچوں کی نگاہوں کے سامنے بچوں نے کیسے صبر کیا ہوگا. بس ایک جملہ عرض کرنا ہے عزاداروں، امام حسن پہ اس کا بہت اثر تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک دن شہادت سیدہ کے بعد یہ دونوں شہزادے امام حسن اور حسین اپنے بیت الشرف سے نکلے تھے. کسی کام سے امام حسن آگے آگے جا رہے تھے، امام حسین پیچھے پیچھے چل رہے تھے. اچانک امام حسن ٹھہرے اور گھوم کے امام حسین کی طرف کے رخ کر کے کھڑے ہو گئے. امام حسین نے کہا بھیا آپ کو تو آگے جانا تھا، یہ آپ کیوں ٹھہر گئے؟
سنو گے عزادارو، امام حسن کہتے ہیں اے بھیا حسین، وہ سامنے اماں کا قاتل کھڑا ہے، میں ماں کے قاتل کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہاں امام حسن پہ اتنا اثر تھا، بس میں نے مسائل مکمل کر دیا۔ میں کہوں گا آقا ذرا کربلا میں آئیے، ایک 4 سالہ یتیمہ اونٹ کی بلندی سے اب جب بھی دیکھتی ہے سامنے شمر دکھائی دیتا ہے۔ شاید سکینہ نے کہا ہوگا اے شمر میں تجھے دیکھتی ہوں مجھے بابا کا گلا یاد آ جاتا ہے، مجھے تیرا خنجر یاد آ جاتا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔